السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم اب عملاً ختم ہو چکی ہے، تو اب اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں کل جو گفتگو ہوئی ہے آصف علی زرداری اور مریم نواز کے درمیان، اس پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ توقع نہیں تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری اس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کریں گے اور اتنے تلخ الفاظ استعمال کریں گے، جس پر مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مجھے اس غیر جمہوری رویے کی بالکل توقع نہیں تھی، لیکن آصف علی زرداری نے اس طرح سے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب پی ڈی ایم کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم چونکہ اس لیے غیر فعال ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم بنانے میں بنیادی کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا۔ ستمبر میں پی ڈی ایم کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا، میریٹ ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں جہاں پر دیگر 10 جماعتیں تھیں، وہاں پر پی ٹی ایم جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اس کے ایم این اے محسن داوڑ بھی شریک ہوئے تھے، لیکن بعد ازاں انہیں اس اتحاد سے الگ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے حوالے سے خدشات تھے کہ وہ ذاتی حیثیت میں شریک ہوتے ہیں، وہ پی ٹی ایم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ کل جو پی ٹی ایم کا آخری اجلاس ہوا ہے، میں اسے آخری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شامل نہیں رہے گی، اور اگر شامل رہی بھی تو پھر اس کی حیثیت واجبی سی ہوگی۔ اب جو اس کا دم خم ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ 26 تاریخ کے لانگ مارچ کو بڑا جو ہے اٹھا کر بتایا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک چلے گی، اور عمران خان کو گھر بھیجنے کی جو ہے وہ مکمل تیاری کر لی گئی ہے، اور مکمل تیاری کے ساتھ ساتھ یونٹ سطح پر بھی جو ہے ہم نے اپنے رابطے کر لیے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے علاوہ اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ اور کسی جماعت نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، کوئی ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، ڈویژن سطح پر کہیں پر بھی کوئی ایسے احکامات جو ہیں وہ پارٹی قیادت کی طرف سے نہیں دیے گئے تھے، ماں سوائے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ان کا ایک ورکرز کنونشن ہوا۔ اس ورکرز کنونشن میں لانگ مارچ کے حوالے سے پوری پالیسی دی گئی۔ علماء اسلام جو کہ پہلے سے متحرک ہے، اس نے بھی اپنے تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور تحصیل سطح تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا کہ ورکرز کو جو ہے وہ آمادہ کرنا ہے اور انہیں لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد لانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک بڑی افرادی قوت لانے میں کامیاب ہو سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے گزشتہ سال آزادی مارچ کیا تھا۔ اس آزادی مارچ میں بھی وہ ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو اسلام آباد لائے تھے، اور بہت پرامن طریقے سے وہ آئے تھے۔ کراچی سے شروع ہونے والا یہ قافلہ اسلام آباد جب پہنچا تھا تو بالکل پرامن انداز میں یہ یہاں پہنچا، اپنے خیمے لگائے، اس کے بعد پھر پرامن انداز میں ہی یہ تمام جو کارکنان تھے یہ منتشر بھی ہو گئے۔ یہ کامیابی ضرور مولانا فضل الرحمان کی تھی۔ اصل میں وہ اپنی جو طاقت ہے، عوامی طاقت، اس کا مظاہرہ دکھانا چاہتے تھے بعض قوتوں کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن ناکام ہوئے تو وہ عمران خان کا استعفیٰ لینے میں ناکام ہوئے۔ اب دوسری بار پھر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور عمران خان کے خلاف ایک محاذ بنایا، پی ڈی ایم کا نام دیا گیا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن عمران خان سے یہ استعفیٰ نہیں لے سکیں گے۔ ایک وقتی دباؤ ضرور آئے گا، اور وقتی دباؤ پاکستان تحریک انصاف پر آیا، سینٹ الیکشن میں آیا، اس سے پہلے ضمنی انتخابات میں آیا، اور اس میں مسلم لیگ نون کو کامیابی بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، لیکن سندھ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس لیے وہ سندھ سے مسلسل جیت جاتی ہے۔ اور ضمنی انتخابات میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت ہوتی ہے وہاں پر وہاں کی جماعت، وہاں کی حکمران جماعت ون کرتی ہے۔ لیکن یہ پہلی بار ہوا کہ ڈسکا میں جو الیکشن تھا وہ متنازع ہو گیا۔ البتہ نوشہرہ میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے مسلم لیگ نون جیت گئی، تو یہ ایک اپ سیٹ ضرور تھا، لیکن ایک دھچکا بھی تھا، اور
اس کو سنبھالنے میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کیا، اور پرویز خٹک ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر متحرک ہوئے، کیونکہ وہ پرانے سیاسی کارکن ہیں اور وہ تمام سیاسی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ایسے پتے کھیلے کہ پھر جہاں پر سینٹ میں شکست ہو رہی تھی، شکست ان کی فتح میں تبدیل ہو گئی، اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا بن گیا۔ ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن چیئرمین سینٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات ضرور ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کی یہ پلی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ملے تھے لیکن غلط طور پر ان کے ووٹوں کو مسترد کیا گیا۔ دوبارہ ادھر ہی آؤں گا کہ جیسے اپوزیشن کا یہ اتحاد جو ہے اب غیر فعال ہوا ہے، تو اس کے بعد بہت سے ہمارے صحافی دوستوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کو شکست ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے، کیا جمہوریت ان جماعتوں میں ہے یا نہیں، ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ استعفے دینے کے معاملے پر آج آصف زرداری سے جو اختلاف کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، کیا ماضی قریب میں ایسا نہیں ہوا؟ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایم ایم اے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اور مشرف دور تھا، اور ان کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، اور اس وقت بھی یہ تمام جمہوری قوتیں اکٹھی تھیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ کاف تھی اور اس کے ساتھ اس کے دیگر الائز تھے۔ تو اس وقت جو صدر تھے متحدہ مجلس عمل کے وہ مرحوم قاضی حسین احمد تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں سے، اس طرح سے حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور جب پریشر بڑھے گا تو نئے انتخابات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہم وفاق میں تمام جمہوری قوتیں مل کر آئیں گی، اور ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے ایک جمہوری حکومت معرض وجود میں آ جائے گی۔ لیکن آج جو استعفوں کے حامی ہیں وہ اس وقت استعفوں کے مخالف تھے، اور وہ تھے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کی چونکہ حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، اس لیے وہ اپنی حکومت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے متحدہ مجلس عمل کے جو صدر تھے قاضی حسین احمد، انہوں نے اپنی نشست سے استعفیٰ دیا اور وہ الگ ہو گئے، حالانکہ وہ صدر تھے، اور اس وقت سیکرٹری جنرل جو تھے وہ تھے مولانا فضل الرحمان۔ اس وقت سے آج تک جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان دوریاں بڑھیں، اور ایسی بڑھیں کہ ایم ایم اے میں ہونے کے باوجود یہ دونوں ظاہراً مل بیٹھتی ہیں، لیکن عملاً ان کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ یہی بات میں نے کل محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کی تھی کہ کیا عملاً جو ہے وہ پی ڈی ایم فعال ہے یا نہیں؟ نظر تو آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہے، تو اس پر مریم نواز کا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ ہم سارے اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن اس وقت میں نے دوبارہ جب سوال کیا کہ کیا عملاً بھی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس موجود ہے یا نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملاً فعال ہوگی، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ عملاً فعال ہوگی یا نہیں، کیونکہ ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ اب یہ دوریاں بڑھ چکی ہیں، اور یہ دوریاں سمیٹتے ہوئے شاید بڑا عرصہ لگ جائے، اور شاید یہ دوریاں جو ہے سمٹ بھی نہ سکیں ایم ایم اے کی طرح، کہ جس طرح پہلے مولانا فضل الرحمان نے متحدہ مجلس عمل کو غیر فعال کیا تھا، اس کے بعد جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل کو غیر فعال کیا، اور آج تک ایم ایم اے کے ایم این ایز تو ہیں لیکن اپنی جماعت کی مانتے ہیں، پالیسیاں اپنی جماعت کی مانتے ہیں۔ انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ مولانا عبدالاکبر چترالی ایم ایم اے کے ایم این اے ہیں، لیکن انہوں نے بات جماعت اسلامی کی مانی، اور یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے معاملے پر وہ غیر جانبدار رہے۔ تو تاریخ اپنے آپ کو کبھی بھولنے نہیں دیتی، اور آج مولانا فضل الرحمان اگر یہ تانا دیتے ہیں کہ آصف زرداری نے اپنی صوبائی حکومت بچائی ہے، تو انہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہے اگر وہ استعفے دیتے ہیں۔ وہ کیوں استعفے دیں کہ 2.5 سال کی ان کی حکومت سندھ میں رہتی ہے؟ وہ کیوں استعفے دیں کہ انہیں یہ قوی امکان ہے کہ ان کا چیئرمین سینٹ بھی آ جائے گا؟ اور وہ کیوں استعفے دیں کہ سب سے بڑی سینٹ میں اب اپوزیشن پارٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور قوی امکان ہے کہ اگلا اپوزیشن لیڈر بھی
پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، وہ یوسف رضا گیلانی ہوگا یا میاں رضا ربانی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اس وقت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ ان کا چیئرمین سینٹ آ جائے، اگر چیئرمین سینٹ نہ آیا تو پھر اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ہم بتا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ شکریہ۔